السلام علیکم۔ آپ لوگوں کو ناول کیسے لگ رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ ہارا جنون بائی ہما قریشی، ایپیسوڈ نمبر 23 to 25۔ پلیز سمرا کچھ ہوش کریں، بندہ بشر ہوں میں بھی۔ آپ اس طرح بار بار مجھے اپنی جانب متوجہ کریں گی تو میرا اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا جانم۔ وہ ایک لمحے میں اسے اپنی جانب کھینچتا، اس کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کرتا اسے ساکت کر گیا۔ آپ کیوں کرتی ہیں ایسے؟ جبکہ آپ جانتی ہیں کہ میرا دل آپ کی نفی کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی زلفوں سے اٹھتی مسحور کن مہک ناک کے نتنوں سے سینے میں اتارتا وہ جذبات سے بوجھل گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ سمرا کو اپنی اور اس کی دھڑکنوں کی تال ایک ساتھ بجتی محسوس ہوئی تھی۔ دل اس کی قربت میں پگھلا جا رہا تھا۔ کیا چاہتی ہیں؟ اس کی حسین نقوش کو اپنے پرکیف لمس سے مہکاتا وہ اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی بہکا رہا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں پڑتی چاند کی روشنی کے باعث اجالا سا بکھرا ہوا تھا تو کبھی طوفانی بارش میں کڑکتی بجلی کمرے کو روشن کر جاتی۔ بتائیں کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ سوالیہ گویا ہوا ساتھ ہی حصار مضبوط کیا تھا۔ مصطفیٰ چھوڑیں پلیز۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ دل تھا کہ مانو پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ لیں چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ جو اس کی فسونخیز قربت میں خود کو گرفتار محسوس کر ایک بار پھر اس کی جانب پیش قدمی کر چکا تھا کہ مقابل کے اپنے احساسات اور جذبات کی نفی محسوس کرتے ایک لمحے میں اسے خود سے جدا کر گیا۔ اپنے روم میں جائیں۔ یکایک ایک لمحے میں وہ اس سے رخ پھیرتا سمرا کو حیرت زدہ کر گیا جو حواس باختہ سی اس کی پشت تک رہی تھی۔ مصطفیٰ! سمرا نے ایک لمحے کو ٹھہر کر اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اگر وہ مہربان ہو رہا تھا تو وہ کیوں کر نفی کرتی؟ سمرا میں نے کہا اپنے روم میں جائیں آپ۔ وہ خود پر شدید ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے دانت کچکچا کر بولا تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا ہے؟ مصطفیٰ ایک لمحے میں اس کی جانب پلٹا تھا جس کی سیاہ آنکھوں میں خوف ہچکولے لے رہا تھا۔ لیکن میں نے اس رشتے کا احترام تھا اور جھجک کہ وہ چاہ کر بھی اپنی لفظ مکمل نہیں کر سکی تھی۔ سمرا اپنے روم میں جائیں پلیز، وگرنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر بار آپ ہی قدم پیچھے لیں؟ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے مصطفیٰ، آپ غلط سمجھ رہے۔ وہ ایک دم بگلائی۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ کس طرح سے مصطفیٰ کو اپنے دل کی بات کہے۔ یو نو واٹ سمرا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ پہلے دن سے آپ کے نزدیک میں اور میری محبت کی کوئی ویلیو تھی ہی نہیں۔ وہ تو میں ہی پاگل تھا جو مسلسل سب کچھ بھلا کر ایک بار پھر آپ کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ مگر آپ ابھی تک اپنی بات پر قائم ہیں۔ آپ اپنی اسی بات پر قائم ہیں کہ آپ یہاں صرف خون بہا میں آئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ میری طرف سے۔ وہ طیش میں بری طرح سے چنگاڑا تھا۔ سمرا سہم کر دو قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یوں اس طرح اچانک نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بات بگڑتی دیکھ بالآخر اپنی شرم و حیا ایک جانب رکھتی وہ سسکتی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ ایک بار پھر بجلی چمکی تھی اور کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا جس کی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ خوف کے مارے پورا سراپا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ نہیں سمرا، پلیز اپنی خود غرضی کو محبت کا نام مت دیں۔ اس نے اپنے بازوؤں پر رکھے اس کے ہاتھ نرمی سے اپنے کندھے سے ہٹائے تھے۔ مصطفیٰ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اسے سمجھانے کی غرض سے بولی۔ پلیز جائیں یہاں سے سمرا۔ مصطفیٰ، اس نے اس بار بے بسی سے پکارا تھا۔ بس یہی تھی آپ کے سمرا جبران سے محبت؟ بس اتنا ہی جانا ہے آپ نے مجھے؟ اس بار اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتی وہ تعسفی لہجے میں سوالیہ گویا ہوئی تھی۔ اب آپ میری محبت پر بھی سوال اٹھائیں گی؟ وہ استہزائیہ مسکراتا رخ پھیر گیا۔ ہاں، کیونکہ آپ سب سمرا کو جاننے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں مگر جانتے ہرگز نہیں ہیں۔ وہ بھی اس بار غصے سے غرائی تھی۔ مصطفیٰ نے رخ پھیر کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے نہ دیکھیں مجھے، آپ سب ایک جیسے ہیں، پھر چاہے میرا بھائی ہو، میرا باپ ہو یا پھر میرا شوہر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ اب اسے چپ لگی تھی۔ مانا ہے میری غلطی تھی، بلکہ گناہ تھا جو میں نے آپ سے اپنے بھائی کی زندگی بھیک میں مانگ لی۔ اپنی عزت نفس کو کچل کر آئی تھی آپ کے پاس۔ ایک مان تھا مجھے
کہ مصطفیٰ کبھی میری بات رد نہیں کریں گے، وہ ہماری محبت کا مان ضرور رکھیں گے، میری مجبوری کو سمجھیں گے، مگر نہیں، آپ نے بھی میرا ویسے ہی استعمال کیا جیسے میرے باپ نے کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آپ کے در پر بھیج دیا تھا۔ وہ بولتے بولتے ہام گئی تھی۔ مصطفیٰ خاموش ہو گیا تھا۔ آپ نے میری بات تو مان لی، مجھ سے نکاح تو کر لیا، مگر اسے قبول نہیں کر سکے اور کسی بھیڑ بکری کی طرح لے جا کر پھینک دیا میرے باپ کے سامنے۔ میں نے پھر بھی برداشت کیا کہ آپ غصے میں تھے۔ آپ نے جوان بھائی کھویا تھا، جذبات آپ کے قابو سے باہر تھے، اور جب میرے باپ نے مجھے ٹھکرا دیا تو آپ کو اپنی عزت، اپنی بیوی یاد آ گئی۔ اس وقت کیوں یاد نہیں آئی جب چھوڑ کر جا رہے تھے؟ اور پھر جب اس گھر میں لائے تو میں ایک بار پھر اپنی عزت نفس کو کچل کر خود چل کر اس کمرے میں آئی تھی۔ جانتے ہیں کیا گزری تھی مجھ پر؟ نہیں، آپ کیسے جانیں گے؟ جو شخص اپنی عزت بنا کر لایا ہو، خون بہا نہیں ہو جیسا بھاشن دیتا ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتا اور دوسرے کمرے میں ٹھہرا دیتا ہے۔ میں نے پھر بھی برداشت کر لیا کہ وقت کا تقاضا ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ جب میں نے آپ کو ہر لمحہ سمجھا ہے تو اب آپ بھی تو میرے جذبات سمجھیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں خود؟ بولتے بولتے آواز رند گئی تھی۔ وہ یکدم ہی لڑکھڑائی تھی اور پھر 2 قدم پیچھے ہو کر بیڈ پر بیٹھی تھی، جبکہ مصطفیٰ ہنوز خاموش، ساکت و صامت کھڑا تھا۔ آپ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، بے حس اور خود غرض۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر مہربانی آپ کی طرف سے ہے تو عورت فوراً قبول کر لے۔ اس کے احساسات، جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر عورت ایک بار انکاری ہو جائے تو آپ کی انا آڑے آ جاتی ہے اور خود چاہے جو مرضی کر لیں۔ وہ غصے اور جذبات میں اب کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اسی اثنا میں لائٹ بھی آ گئی تھی، جبکہ مصطفیٰ تو جیسے وہاں ہو کر بھی نہیں تھا۔ وہ اب بول بول کر تھکتی، خاموشی سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ بابا نے کہا، سمرا، تم اپنی ماں جیسی ہو، بدکردار اور بے حیا۔ تمہاری ماں 2 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے شخص کے ساتھ چلی گئی تھی۔ تم بھی اسی کی شبیہ ہو۔ اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو، اپنے باپ کا نام چاہتی ہو، تو مصطفیٰ کو چھوڑ دو۔ اور میں نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا کیونکہ میں اپنی ماں کی شبیہ نہیں ہوں۔ وہ خود ساختہ بڑبڑاتی یکدم ہی چنگھاڑی تھی۔ اس وقت کوئی اور اسے دیکھ لیتا تو یقیناً اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوتا۔ پھر شارق نے قتل کر دیا۔ بابا نے کہا، مصطفیٰ تمہاری وجہ سے بدلہ لے رہا ہے، تم مناؤ اس کو، چاہے کچھ بھی کرو، خود مر جاؤ یا اپنی عزت نفس کچل دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ان کے وارث ان کے بیٹے کو بچا لوں۔ وہ اب ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ رونا سسکیوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ خاموش کھڑا اسے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دے رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی ذرا سی خفگی پر یوں بکھر جائے گی۔ اور پھر میں نے اپنی عزت نفس کچل دی۔ محبت تو اب ویسے بھی اس رشتے میں باقی نہیں رہی ہے مصطفیٰ۔ یہ بس سمجھوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، صرف اپنی سو کالڈ محبت کو نبھانے کے لیے، ورنہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کس کو اچھی لگتی ہے؟ آپ کو بھی اب میں اتنی ہی بری لگتی ہوں جتنا آنٹی کو۔ وہ ایک نظر دیکھ غصے سے غرائی تھی۔ اس پر مصطفیٰ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے، جو اب غصے میں کچھ زیادہ ہی مظلوم بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر پھر بھی وہ اسے مزید کچھ بھی کہہ کر چھیڑنے سے پرہیز کرتا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتا۔ گلاس اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ یہ لیں، پانی پی لیجیے سمرا۔ شوہر پر اس قدر غصے اور چیخ چلانے کے بعد حلق سوکھ گیا ہوگا آپ کا۔ مصطفیٰ اس کی تمام رودات کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر اصلی نرم گوئی سے بولتا اسے ورطہ حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ پانی پی لیں، کیونکہ مصطفیٰ سے مزید شکوہ شکایت کرنے کے لیے آپ کو ابھی بہت انرجی کی ضرورت ہے۔ اس کا لرزتا سراپا دیکھ وہ نرم خوئی سے ذرا جتا کر گویا ہوا، جبکہ وہ ہنوز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا اور کس قدر فضول بول گئی تھی۔ مجھے نہیں پینا۔ ہاتھ سے گلاس ایک طرف کو کرتی۔ اب وہ اپنا بھرم قائم رکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ غصے میں بول تو بہت کچھ دیا تھا۔ اہم پی لیں، ورنہ کل کو ایک اور الزام لگا دیں گی کہ میں غصے میں چیخ چیخ کر پاگل ہو گئی تھی۔ اور مصطفیٰ، تم نے مجھے ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا۔ سمرا نے چونک کر گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ طنز تو ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ لب دانتوں تلے دبائے اب وہ سنجیدہ صورت لیے کھڑے مصطفیٰ کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سر پھاڑنے کا دل چاہ رہا ہے؟ یہ لیمپ پاس ہی رکھا ہے آپ کے؟ مصطفیٰ نے مزید مشورے سے نوازا تھا۔ میں کیوں ایسا کروں گی؟ وہ پہلے ہی اس کے طرز تخاطب پر حیران تھی۔ ان دونوں نے ہی کبھی ایک دوسرے کو تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا، تو پھر اس نے کیوں کہا تھا؟ نہیں، آپ ایسا ہی کچھ چاہ رہی ہیں۔ اتنا غصہ یوں بلا وجہ تو نہیں ہوتا۔ اب تو مجھے واقعی شادی شدہ
والی فیلنگز آنے لگی ہیں۔ مطلب بیوی کا غصہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اچھا خاصا میچور کاروباری آدمی خاموش ہو کر رہ جائے۔ مصطفیٰ کے حیرانگی کے اظہار پر سمرا کا سر مزید جھک گیا تھا۔ سمرا تیزی سے کھڑی ہوئی تھی، پانی کا گلاس ابھی بھی نہیں تھاما تھا۔ سوری، وہ مجھے پتہ نہیں کیسے غصہ آ گیا تھا۔ سمرا کو رہ رہ کر اب اپنے انداز پر تعصب آ رہا تھا۔ بھلا وہ یہ سب مصطفیٰ کو کیسے بول سکتی تھی؟ چلیں اسی بہانے آپ نے اپنے دل کی بات تو کی۔ سمرا نے ایک لمحے کو ٹھہر کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ کیا تھا وہ شخص جس کی پیشانی پر مجال ہے جو کبھی ایک بھی بل پڑ جاتا ہو؟ اس کے اتنے نارمل ریئیکٹ کرنے پر وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کو بےتاب ہوئے تھے۔ مصطفیٰ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ہی ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنے احساسات چھپا کر رکھنے والوں میں سے تھی۔ اس کی ماں کی اس حرکت نے اس کی ذات میں کتنا بڑا خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس چیز کا احساس آج مصطفیٰ کو شدت سے ہوا تھا۔ اسے اس بات کا بہت ملال تھا کہ کاش وہ 5 سال قبل یوں سمرا کو چھوڑ کر نہ گیا ہوتا، اس کے باپ سے لڑ گیا ہوتا، مگر اس لڑکی کو اکیلا نہ کیا ہوتا۔ آپ بھی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی احسان فراموش لڑکی ہے، آپ کی ساری مہربانیوں کو ایک پل میں خاک میں ملا دیا۔ وہ ایک بار پھر تلخ ہوئی۔ مصطفیٰ کا نرم رویہ نہ جانے کیوں ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ چیخے چلائے، اس پر غصہ کرے جیسے اس کا باپ بھائی کیا کرتے تھے، مگر وہ مصطفیٰ سے لڑنا چاہتی تھی، اپنی ساری شکایتیں لگانا چاہتی تھی، مگر شاید وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس سے لڑائی کر سکے۔ اور کوئی نیگیٹو تھاٹس ہیں آپ کے میری خلاف تو وہ بھی بتا دیں پلیز۔ اس پر وہ ذرا خفا ہوا تھا۔ میری کوئی نیگیٹو سوچ نہیں ہے، آپ ریسٹ کریں، صبح آفس جانا ہوگا۔ وہ اب کترا کر نکلنا چاہ رہی تھی۔ جی اب آرام کرنے کا ہی ارادہ ہے، لائٹس آف کر دیجیے۔ سمرا نے ایک نظر غصے سے دیکھتے قدم باہر کی جانب بڑھانے چاہے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مصطفیٰ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی کلائی تھام کر روک لیا تھا۔ اپنے روم میں؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا روم یہ ہے، وہ نہیں۔ آپ وہاں کچھ دن عارضی طور پر رہیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ یہیں رہیں گی میرے پاس۔ وہ ایک لمحے میں ٹون چینج کرتا اسے قریب کر گیا، جو ہکا بکا سی اس کے پل پل بدلتے تیور ملاحظہ کر رہی تھی۔ یو نو واٹ سمرا، یو نیڈ اے ٹائٹ ہگ۔ وہ محبت سے بولتا اسے سینے سے لگا گیا، جو ایک بار پھر سکتے میں آ گئی تھی۔ دھڑکنوں کی رفتار ساکت پڑی تھی، جبکہ وہ اس کے گرد مضبوط حصار قائم کرتا اس کے سارے غموں پر مداوا کر رہا تھا۔ مان کچھ دیر یوں ہی ساکت کھڑے رہنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہنے لگے تھے۔ مصطفیٰ کے گرد حصار ڈالتی پہلی بار پیش قدمی کرتی وہ اپنے دل کا سارا غبار نکالنے لگی تھی، جو اب اس کا سر سہلا رہا تھا۔ صبح کا روشن سویرا خود میں ایک نئی امنگ اور جاذبیت لے کر طلوع ہوا تھا۔ مصطفیٰ معمول کے مطابق آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ صرف 1 گھنٹے کی نیند لیتا دوبارہ سے وقت پر اٹھ گیا تھا، پھر جاگنگ سے واپس آتا وہ آفس کے لیے ریڈی ہونے لگا۔ سمرا کل رات دیر سے سوئی تھی، اس لیے وہ ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ مصطفیٰ ڈریسنگ روم میں جاتا اب اپنے لیے کوئی دوسری شرٹ سلیکٹ کر رہا تھا۔ آج اس کا ارادہ سفید کے علاوہ کوئی لائٹ سا رنگ پہننے کا تھا۔ وہ ہلکے آسمانی رنگ کی ڈریس شرٹ کے ساتھ رائل بلو کلر پینٹس کوٹ میں ملبوس نکسک سا جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ جبھی مسلسل ہوتی کھٹ پٹ کی آواز پر سمرا چونک کر بیدار ہوئی تھی۔ بھاری ہوتے ذہن کے ساتھ دماغ پر زور ڈالتے نظر ادھر ادھر گھمائی تو سامنے ہی مصطفیٰ آئینے کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ جاگ گئی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ۔ وہ جو ٹائی اٹھانے کی غرض سے پلٹا تھا اسے کوہنیوں کے بل اٹھتا دیکھ مسکرا کر گویا ہوا۔ سمرا کی نگاہوں کے سامنے گزری رات کے مناظر چل گئے تھے۔ کس طرح وہ روتے روتے یوں ہی مصطفیٰ کے حصار میں نیم غنودگی میں چلی گئی تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے ذرا جھجک کر کہتے خود پر سے کمفرٹر ہٹا کر ایک طرف کو کیا تھا، ساتھ ہی قدم فرش پر رکھتے پنڈلیوں سے اونچا ہوتا پاجامہ کھینچ کر نیچے کیا تھا۔ اب اٹھ ہی گئی ہیں تو ٹائی باندھنے میں میری ہیلپ کر دیں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ لب چباتی اٹھ کر نزدیک چلی آئی تھی۔ لیجیے۔ وہ اچھے خاصے فاصلے پر ٹھہرتی مصطفیٰ کو دیکھنے لگی، جس کی پرسنالٹی ہمیشہ کی طرح نکھری نکھری سی تھی، گزری رات کی تلخی کا شبہ تک نہ تھا۔ وہ ذرا جھجک کر آگے بڑھتی نگاہیں جھکائے اس کی ٹائی باندھنے لگی۔
وہ اچھی خاصی ہائٹ کی مالک تھی، مگر مصطفیٰ کے قد کاٹ کے سامنے اس کی ہائٹ ذرا کم تھی۔ پنجوں کے بل ذرا سا اونچا ہوتی وہ بہت انہماک سے کام میں غرق تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس بار اس نے نرمی سے استفسار کیا تھا۔ جی۔ وہ ہنوز شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ شام میں ریڈی رہیے گا، ہم شاپنگ پر چلیں گے۔ سمرا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ شاپنگ؟ مگر کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ولیمے کی شاپنگ۔ وہ ٹائی باندھ چکی تھی۔ اب مصطفیٰ بالوں کو سیٹ کرتا تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ میں کچھ کام کر رہا ہوں، فٹافٹ سے فریش ہو جائیں۔ سمرا اپنا بکھرا حلیہ دیکھ خیال آنے پر تیزی سے روم سے باہر جانے لگی۔ سمرا! وہ ڈریسنگ روم سے باہر آتا اسے باہر جاتا دیکھ ٹوک گیا۔ جی۔ وہ پلٹی۔ آپ کا ڈریس باتھ روم میں ہینگ کر دیا ہے، اور پلیز آئندہ اس طرح کے حلیے میں باہر جانے سے گریز کیجیے گا۔ لیپ ٹاپ لے کر صوفے پر بیٹھتا وہ تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ سمرا خفت زدہ سی جلدی سے قدم بڑھاتی باتھ روم میں غائب ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے گھڑی پر نظر ڈالی تو ابھی 8 بجنے میں اچھا خاصا وقت تھا۔ سمرا تو اس کے حصار میں پرسکون نیند سو چکی تھی، مگر اس کی پوری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ عریشہ حشاش بشاش سی تیار ناشتے کی میز تک آئی تھی، جہاں مصطفیٰ اور سمرا کی آمد ساتھ ہی ہوئی تھی، جبکہ زنیرہ سمرا کو اپنے بیٹے کے کمرے سے نکلتا دیکھ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ نیند ٹھیک سے لی تم نے؟ وہ رات ہوئے حادثے کے پیش نظر سوال کر رہا تھا۔ ہاں جی۔ نیند کا کیا ہے، وہ تو پتھروں پر بھی آ جاتی ہے۔ بڑا فلسفانہ جواب موصول ہوا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس سمرا ذرا جھجک کر مصطفیٰ کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ الماس خالہ، سب لوگ آ چکے ہیں۔ سمرا نے جانا چاہا، مگر وہ اشارے سے انکار کر گیا۔ جی بابا بس لائی۔ انہوں نے وہیں سے ہانک لگائی، جبکہ سمرا کو مسلسل خود پر زنیرہ کی تیز نگاہیں محسوس ہو رہی تھی۔ ماما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس نے گلا کھنکھار کر بات کا آغاز کیا۔ عریشہ بھی ہمہ گوش ہوئی۔ جی بولیں۔ وہ اسپاٹ سے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم ایک چھوٹی سی تقریب میں ولیمہ کر لیتے ہیں، تاکہ سب کو میری اور سمرا کی شادی کا علم ہو جائے۔ آخر کب تک یوں سب سے چھپا کر رکھا جائے گا؟ سمرا نے ذرا خوف سے زنیرہ کی جانب دیکھا۔ جو شادیاں اس طرح سے کی جائیں پھر عمر گزر جاتی ہے انہیں چھپانے میں۔ وہ نخوت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ مما پلیز۔ مصطفیٰ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے بھائی کے قتل کو کتنے دن ہو گئے خیر سے؟ اس بار انہوں نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا تھا۔ تقریباً 2 ماہ سے زائد ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اور 2 ماہ میں اس کے قاتل کا کیا بنا؟ اس بار انہوں نے ناگوار لہجے میں دریافت کیا۔ عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر ڈالی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جبران اولوی کی بار بار کوششوں کے باوجود شارع کی ضمانت ممکن نہیں ہو سکی، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ ان کی سورسز کہاں کہاں تک ہیں۔ تو آپ اس غلط فہمی میں تو ہرگز نہ رہیں کہ آپ کا بیٹا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے۔ مصطفیٰ نے ایک نگاہ نظریں جھکائے بیٹھی سمرا کو دیکھ متوازن لہجے میں باور کرایا تھا۔ جس دن اس لڑکی کے بھائی کو سزا کروا دو اس دن بات کرنا۔ وہ نخوت سے بولتی سر جھٹک گئی۔ اتنے میں الماس ملازمہ کی ہمراہی میں ناشتہ سرو کرنے لگی تو وہ خاموش ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا سوال ہے مما، اور ہماری عدالتوں کا تو آپ کو علم ہے ہی۔ اگر کیس سال بھر چلتا رہا تو کیا ہم سال بھر انتظار کریں گے؟ اس کے جاتے ہی وہ ذرا ناگواری سے بولا۔ اگر 10 سال بھی چلا تو ہاں۔ پہلے اس لڑکی کے بھائی کو سزا کرواؤ، پھر میں سوچوں گی کہ اسے بہو بنانا بھی ہے یا نہیں۔ وہ نفرت سے گویا ہوئیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ اب میری بیوی ہی ہیں، آپ کی بہو ہیں۔ اس نے ہر لفظ جتا کر کہا تھا۔ عریشہ خاموشی سے کال کا بہانہ کرتی میز چھوڑ گئی۔ اب یہ ان کا فیملی میٹر تھا۔ تمہاری بیوی تمہارے کمرے تک محدود رہنی چاہیے پھر۔ ان کے لہجے اور لفظوں کا مفہوم سمجھ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ آپ کھل کر کہیں پلیز۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا، جبکہ سمرا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ جس طرح کل رات تم اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئے، اسی طرح بیوی بھی بنا لو، مگر یاد رکھنا یہ اس گھر کی عزت اور بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ اس بار وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کر گئیں۔ مصطفیٰ نے ضبط سے مٹھیاں بیچ لی تھی۔ اگلے ماہ ولیمہ ہے میرا، اور آج ہی پریس کو بلا کر میں ہماری سادگی سے نکاح کا اعلان کرنے والا ہوں۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو۔ وہ لا تعلقی کا اظہار کر گئیں۔ میں چاہتا ہوں
کہ میری خوشیوں میں میری ماں بھی شامل ہو۔ اس نے احساس کرایا، ٹھیک ہے اگر تمہاری خوشی اس لڑکی میں ہے تو میں تمہاری خوشی میں خوش ہو جاتی ہوں، مگر پھر تمہیں بھی ماں کی خوشی کا خیال کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ نے چھمبے سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ تمہیں میری مرضی کی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی، بلکہ میں تو کہتی ہوں عریشہ سے شادی کر لو۔ انہوں نے اس قدر اچانک سے کہا تھا کہ سمرا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، جبکہ مصطفیٰ اپنی ماں کے اس قدر عجیب تقاضے پر ہونک بنا خاموش کھڑا رہ گیا۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا، تو کسی کی بیوی ان کے بھائی کے قاتل کی بہن خون بہا میں آئی لڑکی تھوڑی تھی؟ وہ تنزیہ گویا ہوئیں۔ سمرا خون بہا نہیں ہے، تو پھر اس سے اتنا انن فنن نکاح کرنے کی وجہ؟ اس بار وہ خاموش رہ گیا اور سمرا کو اپنا آپ بے مول لگنے لگا۔ سمرا پر فیملی پریشر تھا اور میں انہیں مزید کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ذرا ٹھہر کر اس نے صاف گوئی سے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم نے ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا، تو بس پھر نیکی کے ساتھ ساتھ جنت بھی کماؤ اور ماں کی بات مان لو۔ انہوں نے بڑے پیار سے مصطفیٰ کو پھنسا دیا تھا۔ آنٹی اس میں مصطفیٰ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو میں، سمرا نے گھبراہٹ میں کچھ کہنا چاہا، میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں لڑکی، انہوں نے سختی سے کہتے باز رکھا۔ مصطفیٰ نے بھی ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ ٹھیک ہے پھر جیسے آپ کی مرضی۔ سمرا نے ذرا حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب تم دوسری شادی کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے خوش ہو کر بیٹے کو دیکھا۔ اگر سمرا کو اپنانے کے لیے آپ کی یہی شرط ہے تو پھر ٹھیک ہے، مگر پھر ایک بات یاد رکھیے گا، وہ صرف آپ کی بہو ہوگی، کیونکہ میری بیوی تو سمرا ہی ہیں۔ وہ بغیر ناشتہ کیے لہجہ ہموار رکھتا انہیں اور سمرا کو حیرت زدہ کر گیا۔ عریشہ باہر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، سمرا میرے ساتھ آئے۔ وہ عریشہ کو آواز لگاتا، ساتھ سمرا کو بھی آواز لگاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ زنیرہ نے نفرت سے سمرا کو دیکھا تھا، جس نے نہ جانے ان کے بیٹے پر کون سا جادو کر رکھا تھا۔ مصطفیٰ یہ تمہارے آفس کے باہر لائن کیوں لگی ہے؟ عریشہ نے آفس میں داخل ہوتے سوال کیا۔ یار وہ دراصل گلشن والی برانچ کے لیے کچھ امپلائیز کی ضرورت ہے، تو بس انٹرویوز چل رہے ہیں، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ اچھا ایک بات بولوں؟ وہ اب مقابل بیٹھ گئی تھی۔ وہ لبوں کو باہم آپس میں بھینچ کر بیٹھا تھا۔ آنٹی سمرا کو خون بہا میں آئی لڑکی کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا یہ واقعی شاری کی سسٹر ہے؟ اس بار وہ متجسس ہوئی۔ شاری کی سسٹر سے پہلے وہ میری محبت ہیں اور اب بیوی۔ بات ختم۔ مصطفیٰ کی جانب سے دیے گئے کلیئر کٹ آنسر پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ لنچ کرنے چلیں؟ اس نے ماحول خوشگوار کرنا چاہا۔ نہیں یار، میں نے سمرا سے شاپنگ پر جانے کا پرومس کر رکھا ہے، آج جلدی گھر کے لیے نکل جاؤں گا، اس نے آگاہ کیا، تو وہ خاموش ہو گئی۔ ویسے مائنڈ نہ کرنا، مگر میں تم سے کہوں گی کہ اگر ایسا کچھ ہو تو ان تمام حالات کو سمجھنے کے لیے آنٹی کو تھوڑا وقت دو، یوں اس طرح جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں۔ وہ نرمی سے بولتی اسے گہری سوچوں میں دھکیلتی آفس روم سے باہر نکل آئی تھی۔ آئزل اور احان کی شادی کی تیاریاں زور و شوروں سے جاری تھی۔ 2 دن بعد بارات تھی اور پھر ولیمہ۔ احان اپنی شادی کو لے کر اچھا خاصا پرجوش تھا، مگر اتنی تیاریوں کے باوجود یہ شادی سادہ سی ہی تھی۔ مشتبہ بس کر دو، اب میری شادی کے بعد جاب ڈھونڈ لینا۔ اس نے گھر گروی رکھ کر آئزل کو شاندار سا جہیز اور ہر قسم کی خوشی دینے کی مکمل کوشش کی تھی۔ یار جاب تو ضروری ہے نا، ویسے بھی ابھی صرف انٹرویو دینے جا رہا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، اور اگر کل سے جوائننگ دینی پڑی تو؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ تمہارے بھائی کی اتنی اچھی قسمت کہاں؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا تمہاری قسمت کو؟ اس نے بھائی کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ جو بھی کہو، مگر اتنی جلدی کچھ نہیں ہونے والا، ابھی صرف انٹرویو دینے جا رہا ہوں۔ آئزل نے ذرا ناراضگی سے دیکھا۔ تم مجال ہے جو کبھی اچھا گمان رکھو، کہتے ہیں کہ اچھا گمان رکھنے سے سب اچھا ہوتا ہے، اور اگر گمان ہی برا رکھو گے تو پھر قسمت سے کیسا شکوہ؟ اس نے بھائی کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا۔ فلسفہ نہ جھاڑو، اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا میری خاطر صرف اتنا سوچ کر جاؤ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں سے کچھ اچھا رسپانس ملے گا، تم دیکھنا وہ تمہیں ضرور جاب دے دیں گے۔ عمل کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہوتا ہے مصطفیٰ۔ وہ ہولے سے مسکراتا اور اس کا سر تھپ تھپا کر گھر سے نکل آیا تھا۔ کہنے کو شادی کا گھر تھا، مگر آئزل اکیلی ہی تھی۔ جتنے بھی رشتے دار تھے وہ سیدھا فنکشنز پر تشریف لانے والے تھے۔ ویسے بھی اب ان دونوں بھائیوں کو کسی کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔
مشتبہ صبح صبح ہی جاب کی تلاش میں نکل گیا تھا اور اب اس کا رخ دوسرے آفس کی جانب تھا۔ وہ پہلے ہی 2 انٹرویوز دے کر آ رہا تھا مگر ہر جگہ کوالیفیکیشن کی وجہ سے مار کھا جاتا۔ او ہیلو ہیرو، کہاں؟ عریشہ اتنے دنوں بعد اسے سگنل پر کھڑا دیکھ ذرا ایکسائٹڈ سی گاڑی سے باہر آئی تھی۔ اف، یہ چلتی پھرتی آفت لڑکی کہاں سے نازل ہو گئی؟ اس نے نخوت بھرے لہجے میں سوچا۔ خیر دفع کرو، مجھے کیا؟ وہ سوچ کر سر جھٹک گیا، ساتھ ہی قدم ذرا پیچھے کو لیے تھے۔ تم سے بات کر رہی ہوں، کیا بیوقوفوں کی طرح خود سے بات کیے جا رہے ہو؟ اس نے گھرکا۔ اچھا مجھ سے مخاطب ہیں آپ؟ وہ انجان بنا۔ عریشہ نے طنزیہ آئی برو اٹھائے۔ بس اسٹاپ پر کھڑے ایک بزرگ شخص نے اسکین کرتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ نہیں تو یہاں کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ مجھے لگا یہ انکل بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں، جبھی آپ ان سے مخاطب ہیں، وہ طنزیہ بولا۔ عریشہ نے ہلکا سا مسکرا کر سن شیڈز ماتھے پر چڑھائے۔ نہ جانے اس لڑکے کو تبا کر اسے کون سی خوشی ملتی تھی۔ میڈم آپ یہاں کیوں ٹھہر گئی ہیں؟ اس پر مشتبہ کو اس بوڑھے شخص کی نگاہوں اور عریشہ کے اب تک یہاں پر جمع رہنے پر طیش آیا تھا۔ میری مرضی، ویسے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میں چھوڑ دوں، وہ بے شرموں کی طرح بولی تھی۔ اس پر مشتبہ نے ایک گہری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی تھی، جو لانگ کافتان زیب تن کیے سنہری بالوں کو پشت پر بکھرائے اپنے غیر معمولی حسن کے باعث کسی بھی کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے سارے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ آپ جائیے، مشتبہ نے نگاہیں پھیر کر کہا۔ پہلے تم بتاؤ جا کہاں رہے ہو؟ وہ اس کے سر ہوئی۔ آپ شوق سے یہاں کھڑی رہیں، میں جا رہا ہوں، وہ غصے سے بولتا آج بھی اپنے پیسوں کی قربانی دیتا رکشے میں بیٹھ گیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈھیٹ لڑکی یہاں سے جب تک نہیں جائے گی جب تک وہ یہاں سے چلا نہیں جائے گا۔ ارے ارے سنو تو، کہاں جا رہے ہو لیڈیز؟ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اب بس کے انتظار میں کھڑے اس بوڑھے کو خود کو دیکھ کر مسکراتا دیکھ اس کی مسکراہٹ سمٹی، ساتھ ہی زبان کو بریک لگا۔ اتنا گھٹیا ٹیسٹ، یخ، وہ جھرجھری سی لیتی جلدی سے واپس گاڑی میں بیٹھی تھی۔ دل کیا اس انکل کو اس کی عمر کا لحاظ ہی کرا دے، پھر خیال آیا یہ پاکستان تھا، کہیں فضول میں یہ پاگل شخص گلے ہی نہ پڑ جائے۔ فی الحال اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ عریشہ لنچ ٹائم میں ہوٹل جا رہی تھی کہ ایک بار پھر سے مشتبہ راستے میں ٹکرا گیا، جو معمول کے مطابق کسی رکشہ والے سے الجھا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ او ہیلو، دنیا کے سب سے غریب اور منحوس قسمت آدمی، کنگلے ہونے کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی فارغ ہو گیا۔ عریشہ ایک ہی دن میں اس دوسرے ٹکراؤ پر آنکھوں پر سے سن گلاسز اتارتی ذرا طنزیہ بولی۔ وہ جو روڈ کراس کرنے ہی لگا تھا، سامنے کھڑی جوالا مکھی کو دیکھ ٹھہرا۔ اب بولو بھی یا صرف خود سے باتیں کرنے کی بیماری ہے؟ اسے خاموش دیکھ وہ زچ ہوئی۔ میڈم کار میں بیٹھ جائیں ورنہ کراچی کی دھوپ میں جل کر کالا کوئلہ بن جائیں گی۔ وہ نگاہ اس سفید چمڑی نازک سی نوابزادی پر ڈال ذرا استہزائیہ مسکرایا تھا، جبکہ اب نگاہیں بس کا نمبر دیکھ رہی تھی۔ ابھی اس کی مطلوبہ بس نہیں آئی تھی۔ ڈونٹ وری، میں نے سن کریم لگا رکھی ہے، تم اپنی فکر کرو لیڈیز طبیعت۔ مشتبہ یوں مجمع میں ایک بار پھر اس کے طرز تخاطب پر پورے وجود سے اچھلا تھا۔ آخر وہ کس اینگل سے زنانہ دکھتا تھا؟ باڈی بلڈر جیسی باڈی بنانے میں اس کی چولیں ہل گئی تھیں، اور یہ بگڑی نوابزادی۔ محترمہ، میں اس وقت جاب انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں اور فی الحال آپ کی کوئی بھی بکواس سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ اس نے ذرا ناگواری سے دیکھتے رخ پھیر لیا تھا۔ اوہ، مل ہی نہ جائے تمہیں جاب؟ ویسے کیا جاب ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ چپڑاسی کی؟ اس نے ایک نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی تھی۔ وہ جینز کی پینٹ اور شرٹ میں انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ نہیں، کباڑیے کی۔ مگر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جا کیوں نہیں رہی؟ کالی بلی کی طرح ہر سٹاپ پر ٹکرائے جا رہی ہیں، اللہ کرے بس صحیح سلامت آفس پہنچا دے۔ کیا معلوم آپ کے سایہ پڑ جانے کے باعث بس ہی آگے جا کر لڑک جائے۔ مشتبہ نے چلچلاتی گرمی سے تنگ آ کر ذرا تپ کر جواب دیتے، سر پر ہاتھ کا چھجا سا بناتے، فٹ پاتھ سے اتر کر 2 قدم آگے بڑھائے تھے، جبکہ وہ منہ کھولے ہونک بنی دیکھ رہی تھی۔ یو ایڈیٹ! اللہ کرے تمہارا باس کوئی کھڑوس یا بڈھا یا بڑھیا ہو، پاگل سنکی لیڈیز طبیعت۔ وہ مٹھیاں بیچ کر بڑبڑاتی پاؤں پٹک کر واپس کار میں جا بیٹھی تھی۔ آج شارق کی عدالت میں پیشی تھی۔ مصطفیٰ صبح سے ہی گیا ہوا تھا، جبکہ سمرا روٹین کے مطابق گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ ان کا رشتہ یوں ہی بیچ فندار میں اٹکا ہوا تھا، جبکہ زنیرہ ناشتے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اسکرین پر نیوز سن رہی تھی۔
جبھی اچانک سے اسکرین پر بریکنگ نیوز چل پڑی تھی، مزمل قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ عدالت کے مطابق ملزم شارق جبران علوی گزشتہ 4 ماہ سے ڈپریشن کے مریض ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ کیس کی کارروائی اور شارق علوی کی صحت یابی تک ملزم کی ضمانت۔ نیوز کاسٹر اور بھی بہت کچھ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، مگر زنیرہ پر تو جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ جبکہ اسکرین پر ابھرتے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ انہیں مزید دکھ ہوا تھا، جو میڈیا کے سوالوں سے بچتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ سمرا، سمرا! وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے یکدم ہی چلائی تھی۔ جی آنٹی، کیا ہوا؟ وہ یکدم دوڑی دوڑی سی باہر آئی تھی، جہاں وہ طیش اور غصے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے اس کی آمد پر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ بدبخت، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم ہو اصل فساد کی جڑ، میرا بیٹا تمہاری وجہ سے یہ سب کر رہا ہے، میں تمہیں نہیں بخشوں گی، بے غیرت، بے حیا، بے شرم۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے نزدیک آتی بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکی تھی۔ سمرا کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ آنٹی! اس نے اپنے بال ان کی گرفت سے نکالنے چاہے۔ تمہارا بھائی آج رہا ہو گیا۔ مصطفیٰ نے کچھ نہیں کیا، وہ تمہاری محبت میں اندھا ہو گیا ہے۔ اسے اپنے معصوم بھائی کا خون بھول گیا ہے۔ بے شرم عورت! وہ غصے میں آپے سے باہر ہوتی اس کے منہ پر پے در پے تھپڑ رسید کرتی گال سرخ کر چکی تھی۔ آنٹی، میں کچھ نہیں جانتی، اس نے روتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ سارے ملازمین جمع ہو گئے تھے۔ بیگم صاحبہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دلہن بی بی کو مار کیوں رہی ہیں؟ اگر احد صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوں گے۔ الماس خالہ کو خبر لگتے ہی وہ بھاگ کر آتی سمرا کو ان کی گرفت سے آزاد کرانے لگی۔ دور ہٹ جاؤ تم! خبردار جو میرے بیچ میں آئیں یا اس کو بچانے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ اچانک ہی آپے سے باہر ہوئی تھی۔ مگر بیگم صاحبہ! چپ، خاموش! اور تم سارے یہاں کھڑے کون سا تماشا دیکھ رہے ہو؟ سب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے! وہ غصے سے گھرائی تھی۔ سمرا کے بال ابھی بھی ان کی گرفت میں تھے۔ یہی چہرہ ہے نا جس کا جادو تم نے مصطفیٰ پر چلا رکھا ہے؟ بولتے بولتے ان کا تنفس پھول گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے مصطفیٰ سے کچھ نہیں کہا آنٹی، پلیز میری بات کا یقین کریں، اس نے دہائی دی۔ وہ سنی انسنی کرتی اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لائیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ہونٹ پھٹ گیا تھا، دوپٹہ کہیں پیچھے ہی فرش پر گر چکا تھا۔ آنٹی پلیز ایسا نہ کریں۔ وہ تیز قدموں سے اسے لے کر گھر سے باہر آئی تھیں۔ تم یہاں نہیں رہو گی، سنا تم نے؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے! وہ نفرت سے گھراتی اسے دھکا دے چکی تھی۔ وہ کار پورچ پہ منہ کے بل گر پڑی تھی، کوہنیاں چھل سی گئی تھیں۔ دروازے پر کھڑے گارڈز نگاہیں جھکا چکے تھے۔ آنٹی پلیز، میں کہاں جاؤں گی؟ سمرا نے روتے ہوئے التجا کی، جبکہ وہ انتہائی شفقت سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے ان کا بیٹا بدل گیا تھا۔ اتنے میں صدر دروازہ کھلا تھا اور مصطفیٰ کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مصطفیٰ جو پہلے ہی غصے سے بھپرا ہوا تھا، سمرا کو یوں دہلیز پر گرا پڑا دیکھ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اس کی ماں کسی فرعون کی مانند کھڑی اسے ہی گھور رہی تھی۔ سمرا! وہ تیزی میں ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر باہر نکلا تھا اور آگے بڑھ کر روتی سسکتی سمرا کو اٹھا کر سینے سے لگایا، جو شدتوں سے رو پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے ماں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ سمرا کی حالت دیکھ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ اس کا بکھرا حلیہ دیکھ اس کی دماغ کی نسیں تک پھول گئی تھیں۔ جلدی سے اپنا کوٹ اتار کر اس کے سراپے پر ڈالا تھا۔ مصطفیٰ، آنٹی بول رہی ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر اس نے سسکتے لہجے میں کہا تھا۔ مصطفیٰ کو اس کی حالت دیکھ دیکھ کر طیش آ رہا تھا۔ سرخ چہرہ، بکھرے بال، بے ترتیب لباس، ہونٹ سے بہتا خون، سوجی ہوئی آنکھیں۔ اس پر گزری اذیت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے، آپ کیوں یہاں سے جائیں گی؟ اس بار وہ اپنی ماں کی طرف رخ پھیرتا اپنے لہجے پر ضبط کیے غصے سے بولا تھا۔ یہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی مصطفیٰ، اس لڑکی کو میری نظر کے سامنے سے دور کر دو۔ آج اس کا بھائی بھی جیل سے رہا ہو گیا، تمہیں اپنی ماں کی تکلیف نظر نہیں آ رہی؟ وہ مصطفیٰ کا اس لڑکی کو سینے سے لگانا دیکھ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ الماس خالہ! احد! مصطفیٰ کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر وہ تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ جی بابا! انہوں نے سہم کر دیکھا سمرا کو اندر لے کر جائیں۔ انہوں نے روتی ہوئی سمرا کو ان کے حوالے کیا۔ مگر بابا! بیگم صاحبہ! انہوں نے ذرا ڈرتے ڈرتے اپنی مالکن کی جانب دیکھا۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں نا سمرا کو اندر لے کر جائیں۔ آپ روم میں۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ مصطفیٰ! میں نہیں، اس نے نرم لہجے میں انکار کرنا چاہا۔
سمرا، میں نے آپ سے کہا اپنے روم میں جائیں۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ الماس بیگم کے ہاتھ میں تھمایا تھا، جو اسے زبردستی روم میں گھسیٹتی ہوئی ساتھ لے گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا ماں؟ اس بار وہ 2 سیڑھیاں پھلانگ کر ماں کے نزدیک آیا، جو بیٹے کے نرم لہجے پر بکھر گئی تھی۔ مصطفیٰ، میرا بیٹا، تم نے اس کے قاتل کو رہا کرا دیا، صرف اس لڑکی کے کہنے پر؟ اس بار وہ شکوہ کناں لہجے میں گویا ہوئی تھی، جس نے انہیں سینے سے لگایا۔ صرف ضمانت ہوئی ہے ماں، اور آپ فکر نہ کریں، وہ جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ آپ پلیز اس سب کی سزا سمرا کو نہ دیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اب ماں کو سمجھا رہا تھا۔ مصطفیٰ، مجھے یہ لڑکی اپنے گھر میں برداشت نہیں ہو رہی، تم سمجھو میری بات کو، انہوں نے اس بات درستگی سے کہا۔ تو وہ فی الحال انہیں بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر گھر کے اندر لے گیا۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے پاس کمرے میں بیٹھا ان کی دلجوئی کرتا رہا تھا۔ ماں پلیز تھوڑا سا برداشت کر لیں بس۔